السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو۔ تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، یا حضرت سارہ کے لیے، حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور یا النساء النبی، تمہیں تو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن جاؤ۔ جو خلا ہے اسوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے اسو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہے، وہ بھی حضور نے فرمایا۔ میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اہل بیت اصل میں وہ ہے، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو، تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے، جو جتنا قریب ہوا۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت بیویاں ہیں یا گھر والے؟ ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ ہمارا مطالبہ تو بس اتنا ہے کہ جو حق ہے اسے مان لیا جائے۔ اب حق چاہے علی کے ساتھ ہو یا صحابہ کے ساتھ، ہر کوئی جانتا ہے حق کس کے ساتھ ہے۔ حق گھر والوں کے ساتھ ہو یا بیویوں کے ساتھ۔ 1400 سال سے تو اہل بیت کی پیروی نہیں کری مسلمانوں نے۔ اب جب اہل بیت کی برکت سمجھ میں آ رہی ہے اور حدیثیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں کہ رسول نے جو 2 وزنی چیزیں چھوڑی تھیں وہ کیا تھی، تو گھر والوں کو چھوڑ کے سب کو اہل بیت بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت کا نام میں ہی اتنی برکت ہے کہ گناہ گار ان کی پیروی کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اہل بیت کو پکڑنے سے دنیا چھوڑنا پڑے گی۔ یہی تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اہل بیت کا دامن کیوں تھامے ہوئے ہیں۔ اہل بیت کا دامن تھامنے سے جدوجہد کرنی پڑے گی، علی کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اگر یہ آپ کر لیں گے تو سارا فساد ہی ختم ہو جائے گا، پر یہ آپ کریں گے نہیں، کیونکہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا تھا وہ دنیا پرست تھے۔ اگر وہ دیندار ہوتے تو اہل بیت کو چھوڑتے ہی نہیں کبھی۔ آج بھی ہم یہی کہیں گے، اگر اہل بیت بیویاں ہیں تو بھی آپ یہ کبھی نہیں مان پائیں گے کہ اہل بیت حق پر تھے، کیونکہ اہل بیت کے نام میں ہی اتنی تاثیر ہے کہ اللہ گناہ گاروں کو ان کے نام پر دنیا داری کرنے ہی نہیں دے گا۔ اور پھر عوام بھی تو پوچھے گی 1400 سال سے اہل بیت اور بیویاں کہاں تھیں؟ 1400 سال سے اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ تب کیوں اہل بیت کے مقابل میں صحابہ اور سنت کرا جاتا تھا؟ مسلمانوں، آپ چاہے صحابہ کو مانیں یا اہل بیت کو یا بیویوں کو، اصل دینداری حق ہے، اللہ کی عبادت، دوسروں کی مدد، باطل کے خلاف جنگ، اور یہی اہل بیت کا راستہ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان سب میں سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ 150 کروڑ مسلمان ہیں، نہیں پتہ کہ کس کی کیسے مدد کرنی چاہیے۔ مسلمان بھائی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اور صرف مر ہی نہیں رہے ہیں، قتل بھی کیے جا رہے ہیں بھوک اور پیاس میں۔ لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان کی مدد کیسے کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ شیعہ کافر ہیں، ہندو کافر ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، جب تک زندگی ہے پلٹ جائیے، ورنہ عرب کی طرح حال ہو جائے گا۔ اللہ نصیحت بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، غفلت میں ناچ گانے کر رہے ہیں اور کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ رسول کے اہل بیت کے مزارات گرا دیے یہ کہہ کے کہ شیعہ دین تم پر حاوی ہو جائے گا، اور اس کے بعد شراب پی جا رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، بال کھلے کر کے ناچ گانے کر رہے ہیں، اور مغربی حکمران کا خیر مقدم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اہل بیت سے اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کیا یہی محبت ہے آپ کی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں آپ لوگوں کو، کیا اس میں سے دوسروں کا حق نکال رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا جو مظلوم بھائی ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا شرم نہیں آتی ہے؟ آج بھی جب رات میں سوئیے گا تو اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ ہم حق پر ہیں یا باطل پر، ہم صحابہ کے ساتھ ہیں یا اہل بیت کے ساتھ، اور جس کے ساتھ بھی ہیں کیا ہم صحیح راستے پر چل بھی رہے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا کہ غور و فکر کرنے والوں کو اللہ ایک بار نصیحت ضرور دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔